السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بھارت نے نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کی تعداد نصف کرنے کا اعلان کرتے ہوئے آدھے سفارتی عملے کو 7 روز کے اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان میں بھی اپنا سفارتی عملہ نصف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ منگل کو نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کی بھارتی وزارت خارجہ طلبی کے بعد جاری بیان میں کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن کے بعض اہلکار بھارت میں جاسوسی اور دہشت گرد تنظیموں سے روابط قائم رکھے ہوئے تھے، جنہیں بارہا تنبیہ کی گئی۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ 31 مئی کو ایسے ہی 2 اہلکاروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ملک بدر کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ مذکورہ اہلکار ہائی کمیشن میں اپنے فرائض منصبی کے برخلاف اقدامات میں ملوث پائے گئے تھے۔ بھارت کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو ہراساں کیا گیا۔ پاکستانی حکام کا موقف تھا کہ بھارتی سفارت خانے کے ان مذکورہ اہلکاروں کو گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ایک راہگیر کی گاڑی کو ٹکر مار کر زخمی کرنے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ البتہ پیر کی صبح دونوں اہلکار واگا بارڈر کے راستے بھارت روانہ ہو گئے تھے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمال میں ایک حملے میں 5 ملازمین مارے گئے ہیں۔ نامعلوم افراد نے کابل کے مشرقی علاقے میں اٹارنی جنرل آفس کے عملے کی کار پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 پروسیکیوٹر سمیت 5 افراد مارے گئے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ یہ حملہ جس چیز کی نشاندہی کرتا ہے ہم اس سے باخبر ہیں۔ ان کے بقول امن مخالف ملکی اور غیر ملکی قوتیں مفاہمتی عمل کو متاثر اور اس میں تاخیر چاہتی ہیں۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان اٹارنی جنرل کے عملے پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طالبان ترجمان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ امن عمل کے کئی دشمن اور مخالفین ہیں۔ تمام فریقین کو اس طرح کی تخریب کاری پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ طالبان ترجمان کے مطابق وہ اس حملے کی اپنے طور پر جامع تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں۔ اتوار کو افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ ڈیبرا لیونس نے دوحہ میں طالبان کی سیاسی ٹیم کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی۔ افغانستان کے طلوع نیوز نے خبر دی ہے کہ افغان مذاکراتی ٹیم نے پارلیمانی اراکین سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت امریکی فوج کے انخلا کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے اور سینٹرل کمانڈ کے جنرل فرینک میکنزی کے مطابق اب افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 12,000 سے کم ہو کر 8,600 ہو گئی ہے۔ بہرحال اس معاہدے کی تکمیل کی راہ میں طالبان کے بڑھتے ہوئے حملے اور افغان حکومت کی جانب سے بقیہ 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی میں تاخیر جیسے معاملات حائل ہیں۔ تری حالات اس ماہ کے آخر میں دوحہ میں مذاکرات کی تیاری کا پہلا دور ہونے والا ہے اور بین الاقوامی برادری کی توقعات اس اجلاس سے وابستہ ہیں۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ رواں برس حج شیڈول کے مطابق ہوگا، لیکن کرونا وائرس کے باعث مملکت میں مقیم افراد کو ہی حج کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے پیر کی شب جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں برس حج کو محدود رکھا گیا ہے اور مملکت میں مقیم دیگر قومیت کے افراد مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے عازمین ہی حج کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور لوگوں کی صحت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اس فیصلے سے قبل ہی انڈونیشیا اور ملائیشیا سمیت کئی مسلم ممالک پہلے ہی اپنے شہریوں کو سعودی عرب نہ بھیجنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے پہلے ہی ایسے اشارے مل رہے تھے کہ رواں برس حج محدود ہوگا۔ سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ بڑے اجتماع میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کو دیکھتے ہوئے
حج کو محدود رکھا گیا ہے۔ تاہم بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ رواں برس جولائی کے آخری ہفتے سے شروع ہونے والے حج میں کتنے افراد شرکت کریں گے۔ کورونا وائرس سے سعودی عرب میں اب تک 1,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1,30,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ بعض حلقے سعودی عرب پر زور دے رہے تھے کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر رواں برس حج کو منسوخ کر دیں۔ پاکستان سے موصولہ اطلاعات کے مطابق وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمران صدیقی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کے وزیر حج اور عمرہ نے پاکستان کے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کو فون کر کے محدود پیمانے پر حج کی اطلاع دی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے بیرونی ملکوں سے عازمین حج سے معذرت کر لی ہے اور صرف محدود تعداد میں مقامی باشندے ہی فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مزید 105 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ حکام کے مطابق 3,236 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت میں ایک روز میں لگ بھگ 15,000 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں 30,000 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کل کیسز کی تعداد 23,87,000 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں 1,22,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برازیل میں 19,000 مثبت کیسز کے بعد مجموعی تعداد 11 لاکھ سے بڑھ چکی ہے اور اموات بھی 51,000 کا ہنسا عبور کر چکی ہیں۔ دنیا بھر میں پیر کو سب سے زیادہ ہلاکتیں میکسیکو میں رپورٹ ہوئیں، جن کی تعداد 1,044 ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی معاشی چیلنج کا سامنا ہے، اور بعض اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بیرونی قرضوں کے مد میں بعض ادائیگیوں کے مؤخر ہونے کے باوجود پاکستان کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور بیرونی ممالک سے ترسیلات زر میں ہونے والی کمی کی وجہ سے حالیہ ہفتوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جو اقتصادی ماہرین کے بقول اس بات کا مظہر ہے کہ ملکی معیشت شدید کساد بازاری کا شکار ہے۔ تاہم دوسری طرف بعض اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے، اور اس وبا کی صورتحال کے بہتر ہونے کی وجہ سے پاکستانی معیشت میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ حکومت پنجاب نے محکمہ صحت کی سفارش پر لاہور کے 8 مزید علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر صحت پنجاب کہتی ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں، لوگوں کو مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، بصورت دیگر حکومت اس سے بھی سخت لائحہ عمل اپنائے گی۔ افغانستان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 324 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 29,481 ہو گئی ہے۔ یہ مسلسل تیسرا روز ہے جب کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں کم رہی ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 618 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت نے افغانستان سے وینٹیلیٹرز پاکستان اسمگل کرنے کے دعووں کو مسترد کیا ہے۔ ڈاکٹر شفیق شاہین نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ اس وقت پاکستان کے پاس 262 وینٹیلیٹرز ہیں، جبکہ جولائی کے آغاز میں مزید 585 وینٹیلیٹرز کابل پہنچ جائیں گے۔ افغانستان کے اول نائب صدر امر اللہ صالح نے بھی پاکستان کو وینٹیلیٹرز کی اسمگلنگ کو مسترد کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں موبائل فون انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 8,90,00,000 تک جا پہنچی ہے، تاہم یہ شرح خطے کے دیگر ممالک اور جنوبی ایشیا کی مجموعی شرح سے اب بھی کم ہے، کیونکہ موبائل فونز اور انٹرنیٹ پر ملک میں ٹیکسز کی شرح زیادہ ہے، جبکہ براڈ بینڈ سروسز کے استعمال کے لیے ملک میں ڈیجیٹل خواندگی کی شرح کو بڑھانے کے ساتھ اس بارے میں موجود صنفی امتیاز کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ کے استعمال سے ملک کی معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے میں معاونت مل سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے امریکہ آنے والے ورکرز پر جاری پابندی اس سال کے آخر تک بڑھا دی جائے گی۔ امریکی حکام کے مطابق اس اقدام کے نتیجے میں کورونا وائرس کے باعث بے روزگار ہونے والے امریکی شہریوں کے لیے
5,25,000 मुलाजमतों के मौक़े दस्तयाब होंगे। सदर ट्रंप ने कोरोना बहरान के पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वाले वर्कर्स पर पाबंदी का हुक्म इस साल अप्रैल में जारी किया था और इस पाबंदी के 2 माह पूरे होने पर इसमें 2 माह की मजीद तोसी की जा रही है। इन पाबंदियों का इतलाक टेक्नोलॉजी के माहिर वर्कर्स और H-1B वीज़ा पर आने वाले अफराद पर भी होगा। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियां हर साल भारत और चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से टेक्नोलॉजी के हज़ारों माहिरीन को अमरीका लाती हैं। इसके अलावा H-2B वीज़े पर भी पाबंदी होगी, जो ज़राअत के अलावा मुख्तलिफ मौसमों में बैरूनी मुल्कों से आने वाले कारकुनों को अमरीका आने की इजाज़त देता है। इसी तरह तलबा के तबादले के लिए J-1 वीज़ा और बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशन के दफ्तरों में काम करने वाले मैनेजर्स के लिए L वीज़े पर भी पाबंदी होगी। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रॉन ने कहा है कि लीबिया में तुर्की अमन की राह में रुकावट है और उनका मुल्क तुर्की के किरदार को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत को हथियार फराहम कर रहा है, जो जनरल खलीफा हफ्तर की मुखालिफ फ़ौज के खिलाफ लड़ रही हैं। पेरिस में पीर के रोज़ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर ने तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लीबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी और यूरोपियन यूनियन की तरफ से लीबिया में हर किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत बंद करने के मुतालबात को नज़रअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान पर वाज़ेह कर चुके हैं कि फ्रांस समझता है कि तुर्की लीबिया में एक ख़तरनाक खेल खेल रहा है और यूं वो बर्लिन कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए वादों की नफ़ी कर रहा है। 2 हफ्ते कबल मशरिक़ी बहर रोम में फ्रांस और तुर्की के जंगी जहाज़ों में झड़प के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात शदीद तौर पर कशीदा चले आ रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जहां आप इसे बाद में देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।